فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں میزان الحق، جو کہ جواب ہے شیعہ نوجوانوں کی ہدایت کا سبب بننے والے سوالات کا۔ تالیف ہے علامہ محقق آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ حسینی العاملی کی، ترجمہ و اضافات سید سبطین علی نقوی امروہی صاحب کی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 50ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 561، باب نمبر ہے 6، فصل نمبر ہے 3، عنوان ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا مستحب ہے۔ سوال نمبر 153، شیعہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا مستحب ہے، کیا اس بات پر کوئی شرعی دلیل موجود ہے یا یہ بلا دلیل دعویٰ ہے؟ اگر اس میں کوئی دلیل موجود ہے تو کیا ہے؟ تم شیعہ جن ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا خود کو پیروکار سمجھتے ہو، ان میں سے کسی ایک نے بھی حسین علیہ السلام پر گریہ کیوں نہیں کیا؟ جواب: علامہ امینی رحم اللہ نے کتاب سیرتنا و سنتنا میں 10 منابع سے 20 روایات نقل کی ہیں۔ ان میں سے کئی تو خود اہل سنت کی نقل کردہ ہیں، جن میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع کربلا سے قبل ہی مختلف مناسبتوں سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو یاد کیا اور ہر بار امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریہ فرمایا۔ ان منابع میں نقل ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی خاک مقتل بھی لا کر دی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سونگا، اپنے گریے پر قابو نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی چھوٹ پڑی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین علیہ السلام نہر فرات کے کنارے قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس کے مقتل کی خاک دوں تاکہ تم اسے سونگھو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں رسول اللہ۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس خاک کی ایک مٹھی بھر کر مجھے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس خاک کی ایک مٹھی بھر کر مجھے دی۔ میں اپنے گریے کو نہ روک سکا اور میرے بھی اشک جاری ہو گئے۔ یہ روایت ہے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 242، اور ہے تاریخ الاسلام ذہبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 9، کنز الاعمال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 122، منتخب کنز الاعمال حاشیہ مسند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 112، المجم الکبیر طبرانی صفحہ نمبر 144، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 اور 162، ذخائر العقبی صفحہ نمبر 147 اور 148، السواق المحرقہ صفحہ نمبر 119، تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346، التذکرہ ابن جوزی صفحہ نمبر 260، وسیلۃ المال صفحہ نمبر 182، اور ہے دلائل نبوہ ابو نعیم صفحہ نمبر 485،
مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 189، خلاصہ تذبیب التہذیب الکمال صفحہ نمبر 71، کفایت الطالب کنجی شافعی، اور ہے مختصر تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 134 پر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حمزہ علیہ السلام کے لیے گریہ کیا اور فرمایا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ ایسے ہی جعفر طیار علیہ السلام پر گریہ کیا اور فرمایا مردوں پر رونے والی خواتین کو جعفر جیسے شخص پر رونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم پر گریہ کیا اور فرمایا آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین اور اندوناک ہے، لیکن اس میں خدا کی رضامندی ہو اس کے سوا کوئی بات نہیں کہیں گے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون، سعد بن معاذ اور زید بن حارثہ پر بھی گریہ فرمایا۔ صحابہ نے بھی گریہ کیا۔ جابر اپنے والد پر روئے، بشیر بن عفرہ اپنے والد کو روئے۔ اس کے علاوہ ایسے کئی موارد موجود ہیں جو تاریخ اور روایات میں ثبت ہیں۔ یہ تمام موارد جہاں گریہ کی عدم ممنوعیت پر دلالت رکھتے ہیں، وہیں گریہ کے استجابت اور مطلوبیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے عمل کی جانب تعمیل رکھنے پر بھی دلیل ہیں۔ اس کے مقابل ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب مردوں پر رونے سے منع کیا کرتے تھے، اس پر زد و کوب کرتے اور گریہ روکنے کے لیے جو کر سکتے تھے گزرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کرنے والوں کو زد و کوب کرنے سے منع فرمایا تھا۔ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی حدیث نقل کی جس کے تنہا راوی وہ خود ہی ہیں۔ اس حدیث میں انہوں نے بیان کیا کہ جب مردے پر اس کے اہل و عیال گریہ کرتے ہیں اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب عائشہ کو اس بات کی خبر ملی کہ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات نقل کی ہے، انہوں نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں فرمایا کہ مردے پر دوسروں کے گریہ کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری جو کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 و 42، مستدرک الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381، عمدۃ القاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 77-78، مسند ابن راہویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 663، الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 116، علل دار قطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 پر یہ روایت موجود ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ عائشہ نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مومن پر دوسروں کے گریہ کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ البتہ عائشہ نے عمر کے قول کی توجیہ میں کہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے لیکن بھول گئے ہیں اور ان سے غلطی ہو گئی۔ ایسے ہی یہ بھی کہا کہ تم جب حدیث نقل کر رہے ہوتے ہو جھوٹ تو نہیں بولتے نہ جھوٹ باندھتے ہو، لیکن ممکن ہے کہ تمہارے کانوں سے سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ البتہ اس سب کے باوجود عمر نے خالد بن ولید پر رونے کا حکم صادر کیا تھا۔ عائشہ نے ابراہیم پر گریہ کیا تھا، ابو ہریرہ نے عثمان پر گریہ کیا تھا، حجاج نے اپنے بیٹے پر گریہ کیا تھا، صہیب نے عمر پر گریہ کیا تھا۔ اہل سنت ان افراد کے عمل کو حجت جانتے ہیں۔ خود عمر بن خطاب نے نعمان بن مقرن اور دوسرے افراد پر گریہ کیا تھا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو اپنے مردوں کو رونے والے افراد پر دست درازی کرنے سے منع فرمایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام پر ائمہ علیہ السلام کے گریہ کرنے پر کثرت سے روایات نقل ہوئی ہیں۔ اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے لیے امام سجاد علیہ السلام کا گریہ کرنا مشہور و معروف ہے، جس کی خبر ہر دوست و دشمن کو ہے۔ یہ اس قدر مشہور بات ہے کہ بیان سے نیازمند نہیں۔ ابن قولیہ ابن عباس قرشی سے، وہ محمد بن حسین بن ابی الخطاب سے، اور وہ محمد بن اسماعیل سے، وہ صالح بن عقبہ سے،
وہ ابو ہارون مکفوف سے روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہارون، میرے لیے امام حسین کے حال کا کوئی شعر پڑھو۔ میں نے شعر پڑھا، امام نے گریہ کیا اور فرمایا، جس طرح اپنے لیے پڑھتے ہو یعنی سوز کے ساتھ ویسے پڑھو۔ میں نے امام کی بارگاہ میں یہ شعر پڑھا کہ قبر حسین سے گزرو تو کہو آپ کتنے پاک ہو گئے ہیں۔ امام نے گریہ کیا اور فرمایا اور پڑھو۔ میں نے مزید اشعار پڑھے، امام نے گریہ کیا، پردے کے پیچھے سے بھی اہل خانہ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ جب اشعار ختم ہوئے، امام نے فرمایا، اے ہارون، جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے ایک شعر پڑھنے گریہ کرے اور 10 افراد کو رلا دے، اس پر بہشت واجب ہے۔ جب کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے ایک شعر پڑھے گریہ کرے اور 5 افراد کو رلا دے، اس پر بہشت واجب ہے۔ اور جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک شعر پڑھے گریہ کرے اور ایک شخص کو رلا دے، اس پر بہشت واجب ہے۔ اگر کسی کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو، اس کی آنکھوں سے ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل جائے، خدا کے یہاں اس کا اجر ہے۔ خدا اس کے لیے جنت جیسی پادیش کے علاوہ کسی دوسری چیز پر راضی نہ ہوگا۔ اور یہ روایت ہے کامل زیارات صفحہ نمبر 208 پر۔ صفحہ نمبر ہے 566، عنوان ہے شیعہ امام علی علیہ السلام پر گریہ کیوں نہیں کرتے؟ سوال نمبر 154 ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹے حسین علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر وہ علی علیہ السلام پر ویسے گریہ کیوں نہیں کرتے جیسے وہ حسین علیہ السلام پر کرتے ہیں؟ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے افضل نہیں ہے؟ مسلمانوں اور اسلام کے لیے کسی کی مصیبت زیادہ شدید ہے؟ مسلمانوں اور اسلام کے لیے کس کی مصیبت زیادہ شدید ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات یا قتل حسین؟ اگر تم کہو رسول اللہ کی وفات زیادہ شدید ہے، پھر تم ان کی وفات پر اپنا سر اور چہرہ کیوں نہیں پیٹتے؟ اور اگر کہو کہ حسین علیہ السلام کی مصیبت زیادہ شدید ہے، ثابت ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہارے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، تم حسین علیہ السلام کو ان سے برتر جانتے ہو۔ سوال کا جواب نمبر 1، یہ کہنا کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کے روزہائے شہادت پر سینہ زنی نہیں کرتے، سرے سے غلط بات ہے۔ عزاداروں کا ایک سیلاب اور ماتمی دستوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ایران اور دوسرے شیعہ نشین ممالک میں ان ایام پر سڑکوں پر نکل کر سینہ زنی اور غنچہ زنی کرتا ہے، جو ہماری بات کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر سے شہید کیا گیا، لیکن اس میں کوئی دردناک واقعہ اور آزار دہندہ حادثہ موجود نہیں تھا جس سے قلوب کٹ جائیں اور جذبات شعلہور ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خانوادے اور اصحاب کے درمیان رحلت فرمائی تھی۔ بہترین انداز میں ان کی تجہیز اور تدفین کا بندوبست کیا گیا اور بڑے ہی احترام اور اکرام اور تعظیم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ لیکن جو واقعات امام حسین علیہ السلام ان کے خاندان اور اصحاب کے ساتھ پیش آئے، حد درجہ جان سوز اور کلیجوں کا کاٹ ڈالنے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح شہید کیا گیا کہ تلواروں سے آپ کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، تیروں اور نیزوں سے ان کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا، پتھروں سے ان کی ہڈیوں کو توڑا گیا، ان کے بدن کو گھوڑے دوڑا کر پامال کیا گیا، بھیڑیا صفت انسانوں نے ان کے اصحاب اور اولادوں کو بدترین انداز میں قتل کیا، ان کی خواتین کو قیدی بنایا، ان کی حرمت کو پامال کیا، ان کے اور ان کے اصحاب و خاندان کے سروں کو ان کی خواتین اور بچوں کے سامنے شہر شہر پھرایا۔ یہ سارے کام ان کے والد کی دشمنی میں انجام دیے گئے۔ جو کچھ امام علی علیہ السلام نے جنگ بدر میں ان کے بڑوں کے ساتھ کیا تھا اور جنگ احد میں ان کے سرکشوں کی ناک زمین پر رگڑ دی تھی، یہ سب اس کے انتقام میں کیا گیا۔ اس دشمنی نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی سے جنم لیا تھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے جو کچھ ان کے بڑوں کے ساتھ کیا تھا اپنی جانب سے نہیں، بلکہ خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کیا تھا، تاکہ ائمہ کفر و گمراہی کو کچل دیں۔ اس کینے
اور دشمنی کی دلیل اور نشانی یزید کے وہ اشعار ہیں جو وہ لعین امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر عصا مارتے ہوئے پڑھ رہا تھا۔ اے کاش میری قوم کے وہ بڑے جو بدر میں مارے گئے تھے وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ خزرجی نیزے کے واروں سے کیسے بےتاب ہو گئے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر وہ خوشی اور مسرت سے کہتے یزید تجھے مبارک، تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہوں۔ جب ہماری تلواریں خزرجیوں کے سینوں سے جا لگی اور شمشیر زنوں میں جنگ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، ہم نے ان کے دگنے افراد کو مار ڈالا اور جنگ بدر میں ہونے والے نقصان کا بدلہ لے لیا۔ بنی ہاشم نے بادشاہی حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوں گا اگر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ان کے کیے کا بدلہ نہ لوں۔ اور یہ روایت ہے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 261 پر، اور المفتوح ابن اسم مجلد سویم جلد نمبر سویم اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 129، اور ہے المنتظم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 343، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 261 262، آثار الجاہز صفحہ نمبر 130، اور سوال فی یزید صفحہ نمبر 14، مقتل حسین مکرم صفحہ نمبر 449 اور 450، اللہوف صفحہ نمبر 75 76، اور نور الہدا صفحہ نمبر 105، روضۃ الوائزین صفحہ نمبر 191، الاحتجاج طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34، الخرائج والجرائح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 580، بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 133، 157 167، دار العوامل امام حسین علیہ السلام بحرانی، الغدیر امینی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260، تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86، تفسیر صافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 388، نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 518، قاموس الرجال تستری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 115، تاریخ الامم و مملوک جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 187 میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یتیموں اور خواتین کو یزید کے پاس لے جایا گیا جب امام حسین علیہ السلام کے یتیموں اور خواتین کو یزید کے پاس لے جایا گیا اور شہداء کے سر جیرون کی ٹیلوں پر ظاہر ہوئے، ایک کوبے کی صدا سنائی دی۔ یزید نے کہا جب کجاوے نمودار ہوئے اور سر جیرون کی بلندی پر ظاہر ہوئے، کوے نے آواز دی، میں نے اس سے کہا تو نوحہ کر یا نہ کر، میں نے رسول اللہ سے اپنا حساب لے لیا۔ نمبر 3، تم پر اور مسلمین پر کون سی چیز زیادہ سخت ہے، وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تمہارے والدین، اولاد و بچوں کا مارا جانا؟ اگر تم کہو وفات رسول زیادہ سخت ہے، پھر تم وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ کیوں نہیں کرتے جبکہ اپنے والدین، بھائی اور اولاد کے مارے جانے پر گریہ کرتے ہو؟ اور اگر کہو کہ میرے والدین، بھائی اور اولاد کا مارا جانا زیادہ سخت ہے، تو معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے، اور تم اپنے والدین، بھائی اور اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتر جانتے ہو۔ نمبر 4، جب ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی دختر عائشہ نے دیگر خواتین کے ساتھ ان کی مجلس عزا برپا کی اور ان پر گریہ کیا۔ عمر بن خطاب نے عائشہ کے گھر پر دھاوا بول دیا اور خواتین پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے عائشہ کے غم کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس بات کو بھی کہ وہ عمر کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع کر رہی ہیں، بلکہ انہوں نے عائشہ کے حکم کو اندیکھا کر دیا اور ان کے گھر میں گھس گئے اور فروہ بنت ابی بکر کو اپنے والد پر گریہ کرنے کی وجہ سے زد و کوب کیا اور باتیں سنائیں۔ اور یہ روایت ہے الغدیر امینی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159، دلائل صدق
جلد نمبر 3 قسم نمبر 1 صفحہ نمبر 134 اور ہے منابع المقتول اور ذکر اخبار الاسبہان منقول از ابو موسیٰ طبقات الکبریٰ جلد ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209 346 362 تعویل مختلف احادیث صفحہ نمبر 245 استیاب حاشیہ الاسباطہ ترجمہ جعفر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 کشف الاستار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381 383 382 اور ہے السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ دوسری جانب خود عمر نے خالد بن ولید پر خواتین کو رونے کی ترغیب دلائی اور ان سے کہا خواتین ابو سلیمان پر چند قطرے آنسو بہائیں۔ کیا عمر بن خطاب کے نزدیک خالد بن ولید ابو بکر سے افضل تھے؟ اگر کہو ہاں، ثابت ہو جائے گا کہ عمر کی نگاہوں میں ابو بکر کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی اور وہ خالد کو ابو بکر پر برتری دیتے تھے، اور اگر کہو گے کہ نہیں تو پھر ابو بکر پر رونا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ خالد بن ولید پر گریہ کرنا پسند کرتے تھے۔ آپ حضرات نے خود ہی نقل کیا ہے کہ اہل مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جناب زہرا علیہ السلام کے گریے سے تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے ان سے شب و روز میں کسی ایک وقت گریے کم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ کرنا جائز تھا پھر اہل مدینہ کیوں تنگ آ گئے تھے؟ کیا اہل مدینہ پر رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت نہیں تھی اور ان کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ کرنا حرام تھا پھر شب و روز میں سے کوئی ایک وقت معین کر کے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو گریہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دینا چاہتے تھے؟ اور اگر گریہ کرنا حلال تھا پھر انہوں نے ایک حلال کام سے انہیں کیوں روکا اور ان سے اس حلال کام کو شب و روز میں کسی ایک وقت انجام دینے کا مطالبہ کیوں کیا؟ نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون، سعد بن معاذ، زید بن حارثہ، حمزہ بن عبد المطلب اور جعفر بن ابی طالب نیز اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر گریہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی وفات پر فرمایا آنکھیں گریاں ہیں اور دل غمزدہ، لیکن زبان سے ایسا کچھ نہیں نکلے گا جس میں ہمارے رب کی رضا نہ ہو۔ جابر اور بشیر بن افرا اپنے والدین پر روئے۔ عمر نے نعمان بن مقرب اور دوسرے افراد پر گریہ کیا اور خواتین سے خالد بن ولید پر رونے کا مطالبہ کیا۔ عائشہ ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روئیں، ابو ہریرہ عثمان پر روئے اور صہیب نے عمر پر گریہ کیا۔ پھر عمر نے ابو بکر پر گریہ کرنے کو کیوں نہیں دیا اور ان کی بیٹی ام فروہ کو کیوں زد و کوب کیا؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رونے سے کیوں منع کیا گیا؟ جن افراد کے نام ذکر کیے گئے ہیں کیا یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتر، عزیز تر اور باعظمت تھے؟ کیا ان کی شان ابو بکر سے بلند تھی؟ نمبر 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر فرمایا آنکھیں گریاں ہیں اور دل غمزدہ، لیکن زبان سے ایسا کچھ نہیں نکلے گا جس میں ہمارے رب کی رضا نہ ہو۔ اے ابراہیم خدا کی قسم ہم تیرے فراق میں غمگین اور اندھوناک ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت فقط یہ چاہتی ہے کہ ہم عزاداری میں کوئی ایسی بات نہ کہیں جو خدا کو غضبناک کرے، لہٰذا انسان ہر اس وسیلے سے حزن اور علم کا اظہار کر سکتا ہے جس کی حرمت میں کوئی نص موجود نہ ہو۔ نمبر 7 مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن جشن میلاد مناتے ہیں، نیز دوسری اسلامی مناسبتوں پر بھی جشن برپا کرتے ہیں۔ عید فطر اور قربان ہو یا ممالک کے جشن آزادی، ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغامات بھیجتے ہیں اور اپنے عزیز و اقربا کی وفات پر ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہاں تو اسلامی ممالک کے بادشاہ اور حکام بھی ان مناسبتوں پر مبارکباد تعزیت کے پیغامات بھیجتے ہیں۔ ہم مسلسل ان مبارکبادوں اور تعزیتوں کی خبریں اخباروں اور ٹی وی چینلز پر اور ویب سائٹس پر دیکھتے رہتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ان میں سے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ کیا اس وجہ سے آپ ان کاموں کو بدعت اور حرام شمار کریں گے؟ کیا آپ عام افراد کے علاوہ تمام بادشاہوں، صدور مملکت، علماء، اساتذہ، فقہا اور ملت اسلامیہ پر کفر اور شرک اور ارتداد کا لیبل لگائیں گے؟ کیا آپ ان اعمال کی وجہ سے ان سب کو جہنم کا حقدار سمجھتے ہیں؟ نمبر 8، ہم اس معاملے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل امام پر گریہ کیا تھا، یہاں تک کہ مجلس عزا بھی برپا کی تھی اور لوگوں کو ان کی شہادت سے آگاہ کیا تھا اور ان کے قاتلوں پر لعنت کی تھی۔ ہم نے اس کتاب میں ایک دوسرے سوال کے جواب میں یہ بات وضاحت سے بیان کی۔ نمبر 9، تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور ان کی گفتار و کردار کو حجت مانتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں مسئلہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ طول تاریخ میں ایسی سیاستوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جو ہر روز ایک نئے بہانے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی قدر و قیمت اور اعتبار کو کم کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، ان کے نام اور یاد کو مٹانے کے در پہ ہیں، ان کے مقاصد کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ان کے جہاد اور جافشانی کی نشانیوں کو مٹانا چاہتی ہیں اور ان کے مقابل ان کے دشمنوں کی تعریف اور تمجید اور ان کی پشت پناہی اور تقویت اور انہیں کلین چٹ دینے کی سرتوڑ کوششیں کرتی دکھائی دیتی ہیں، اور یوں جاہلیت کو زندہ اور باطل پرستوں کی مدد اور نصرت کرتی ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اور ان کے مقاصد کا دفاع اور ان پر کیے جانے والے مظالم کی مذمت ان کے جد اور والد کے مقام کو کم نہیں کرتی، بلکہ یہ کام ان کے اہداف تک پہنچنے اور احقاق الحق اور نابودی باطل کو تحقق بخشنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 571، عنوان ہے مجالس عزا کی اجرت لینا۔ سوال نمبر ہے 155۔ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ مجلس عاشورہ میں مولانا اور ذاکر اور مرثیہ خان حضرات جو بڑی بڑی رقمیں رلانے یا گانے کی بابت لیتے ہیں، کیا یہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر تجارت شمار نہیں ہوتی؟ ہم نے اسے محفل اس لیے کہا کیونکہ اس میں صاحبان امامہ ان ایام کو برپا کرنے کے لیے مال اور رقم لیتے ہیں، ویسے ہی جیسے گویے محفلوں کو گرمانے کے لیے لیتے ہیں۔ اگر تم کہو کہ ہاں تمہارا کام تمام ہے، اور اگر کہو نہیں، پھر ہم کہیں گے کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے ہو پھر ان پر رونا اور ان پر غنا کرنا مفت کیوں نہیں؟ جواب: قاریان قرآن تمام اسلامی ممالک میں مجالس قرأت قرآن اور ایسے ہی ریڈیو اور ٹی وی پر قرآنی کرامات کی براڈ کاسٹ اور ریکارڈنگ کے لیے رقم لیتے ہیں، کسب رزق اور روزی کی غرض سے اسلامی ممالک میں گھومتے پھرتے ہیں۔ کیا وہ قرآن کے نام پر تجارت کرتے ہیں؟ کیا انہیں گویوں اور موسیقاروں سے اور ان کی محفلوں کو غنا اور موسیقی کی کرامات سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ یا پھر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں اور جو ان کے سینے میں محفوظ ہے، اس کے احترام میں ایسی تعبیرات اور الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مجالس عزا بھی سید شباب اہل جنت کی مصیبت پر حزن اور علم کو ظاہر کرنے کے لیے برپا کی جاتی ہے۔ ان کا ہدف ہر زمان اور مکان میں ظلم و ظالم کے خلاف قیام ہے۔ پھر ایک مسلمان کس طرح امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا کو ایسے الفاظ کے ساتھ یاد کر سکتا ہے؟ آپ خوف خدا کو ہاتھ سے کیوں کھو رہے ہیں اور مجالس عزا کو رقص، غنا اور اس جیسی دوسری محافل لاہ و لعب سے کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ نمبر 2، اس وقت جو قرآن اور ان کی تعلیمات نشر کرنے کے حوالے سے ایک تعمیری روش ایجاد ہوئی ہے جس میں قرآن پڑھنے یا سننے کی مجالس برپا کرنے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں، کیا یہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رائج تھی یا سائل کی نگاہ میں یہ تمام چیزیں بدعت ہیں؟ اگر یہ مجالس اور جلسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، ان پر آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ اور نہیں تھے تو پھر آپ ان کے حلال ہونے کا دعویٰ کیوں صادر فرماتے ہیں؟ کیا اسی وجہ سے سینہ زنی اور عاشورے کے مراسم کو حرام جانتے ہیں؟ نمبر 3،
کیا قرأت قرآنی اور قرآنی محافل اور جلسات میں شرکت کے لیے پیسے لینا قرآن کے نام پر تجارت ہے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں، آپ کا کام تمام ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں، پھر ہم کہیں گے کہ اگر یہ قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرأت قرآن سے ان کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے، پھر اس کی قرأت، تعلیم، قرآنی پروگرامات وغیرہ مفت انجام کیوں نہیں دیتے؟ نمبر 4، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل علماء اہل سنت اور ائمہ نماز جماعت اوقاف کے ملازم ہیں اور اوقاف سے ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں، اور نشر اور تبلیغ دین، تقریر اور نماز پڑھانے کے کس طرح پیسے لے سکتے ہیں؟ اگر یہ تجارت دین کے نام پر ہے، عظیم مصیبت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے پھر یہ کام مفت میں انجام کیوں نہیں دیتے؟ باب نمبر 6 اور فصل نمبر 3 ابھی جاری ہے۔ نئے عنوان کے ساتھ، نئے سوال کے ساتھ اگلی ریکارڈنگ میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔